اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یوں تو مغربی بنگال میں کئی ایک مسلم اکثریتی علاقے ہیں، لیکن ان علاقوں میں کولکتہ میں واقع توپسیہ اپنی نوعیت کا حامل منفرد مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ غریب و پسماندہ مسلمانوں نے روزی روٹی کی تلاش میں جب اتر پردیش اور بہار سے ہجرت کی تو انہیں توپسیہ جائے قیام نظر آیا اور پھر انہوں نے اسی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ 1920 میں جب مرحوم اولاد حسین نے ملت کی پسماندگی دور کرنے کے لیے اپنی 54 بیگھہ زمین اس وصیت کے ساتھ وقف کی کہ اس زمین کا استعمال مسلمانوں کی سماجی، معاشرتی اور تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے، نیز جناتی مسجد کی رکھوالی، مسجد میں چراغاں کا اہتمام اور امام و مسجد کی تنخواہ کی ادائیگی کے لیے کی جائے۔ یہ 1975 یا 1980 کی دہائی تھی جب ایک مرد درویش جنہیں دنیا جناب عبدالرشید کے نام سے جانتی تھی اٹھا اور اس نے اولاد حسین مرحوم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور مسجد سے متصل ایک جھوپڑ پوش عمارت میں مکتب و مدرسہ کی بنیاد ڈالی۔ والدین نے علاقے میں قائم مذکورہ ادارے کا خیر مقدم کیا اور بڑی تعداد میں بچے بچیاں دینی تعلیم سے مستفید ہونے لگی۔ یہ 1995 کی بات ہے جب مقامی ذمہ داران نے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی ضرورت محسوس کی اور پھر باقاعدہ اولاد حسین مرحوم سے موسوم کرتے ہوئے اولاد حسین اسلامک اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت یہ ادارہ ٹالی کھولی میں چل رہا تھا جسے مسمار کر کے 1999 میں باقاعدہ عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ پیری ناتواں نے جب حالات کی سختی کا مقابلہ کیا تو اسے ایسے جوان خون کی ضرورت آن پڑی جو مذکورہ کاز کو آگے بڑھا سکے۔ لہذا نوجوانوں کے ایک گروپ نے دوبارہ عزم سفر طے کیا اور 2003 میں باقاعدہ اولاد حسین ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اولاد حسین ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہی جہاں تعمیراتی کام پایہ تکمیل کو پہنچے، وہیں مغربی بنگال سینئر سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری بورڈ کی اجازت بھی حاصل کی گئی۔ طلبہ و طالبات کی تعداد میں بھی روز افزوں اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1200 سے زائد طلبہ و طالبات زیور علم سے آراستہ ہونے کے لیے داخل اسکول ہو گئے۔ شہر کی سماجی و سیاسی شخصیات نے بھی جہاں اسکول کا دورہ کیا، وہیں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ محترمہ ممتا بنرجی بھی تشریف لائیں اور طلبہ و طالبات سے ملاقاتیں کر انہیں نیک خواہشات پیش کی۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اولاد حسین اسلامک اکیڈمی نے نہ صرف علاقے کے اندر علم کی جوت جگائی ہے بلکہ ایسے طلبہ و طالبات کو بھی ملت کے حوالے کیا ہے جو آج مختلف میدانوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیے دیتے ہیں تاکہ اسکول کی کاوشوں کو بآسانی سمجھا جا سکے۔ جمیلہ خاتون MBBS ڈاکٹر ہیں جو ان دنوں انٹرنشپ کر رہی ہیں۔ مسرت شاہین ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں۔ شگفتہ خاتون MBBS فائنل ایئر کی طالبہ ہیں۔ ندا جہاں دانتوں کی ڈاکٹر ہیں۔ آفرین بانو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی فائنل ایئر کی طالبہ ہیں۔ شگفتہ پروین BDS فائنل ایئر کی طالبہ ہیں۔ انم جہاں BUMS کی طالبہ ہیں۔ فرقان احمد MBBS کے طالب علم ہیں۔ محمد اکرم BDS کے طالب علم ہیں۔ محمد معاذ الحق سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ محمد فیصل کمپیوٹر انجینئر ہیں۔ محمد بلال مغربی بنگال اردو میڈیم کے ٹاپر ہیں۔
انضمام الحق انڈین نیوی میں الیکٹریکل انجینئر ہیں، الطاف الرحمن ڈی فارما کر رہے ہیں، شیخ معین الدین اب وکیل ہیں، انہوں نے لاء کی پڑھائی مکمل کی ہے، محمد شمس الدین کولکتہ پولیس میں ہوم گارڈ ہیں، جبکہ محمد عارش رضا نے نیٹ کے امتحان میں 600 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ انتہائی معمولی فیس میں علاقے کے طلباء و طالبات کو زیور علم سے آراستہ کرنے کا مزاج اگر کسی ادارے نے پیدا کیا ہے تو وہ اولاد حسین اسلامک اکیڈمی ہی ہے۔ اب جب کہ 21-22 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، از سے نو اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جہاں نئے تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسکول کو ڈھالا جائے، وہیں کچھ تعمیراتی کام بھی انجام دیے جائیں جو طلباء و طالبات کی بڑھتی تعداد کے ساتھ شدید ضرورت کے متقاضی ہیں۔ ادارہ کے سیکریٹری جاوید احمد کہتے ہیں 2003 میں ٹرسٹ کی تشکیل ہوئی اور اسی سال کلاس 5 سے کلاس 8 تک کی منظوری کے لیے بنگال بورڈ آف ایجوکیشن میں درخواست دی گئی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ دفتر چکر کاٹنے اور پی ایف فنڈ، ریزرو فنڈ اور ESI جیسے کاغذات جمع کرنے کے باوجود اس وقت کی حکومت سے منظوری نہیں حاصل کی جا سکی۔ اسی دوران چائلڈ رائٹس اینڈ یو کرائی جیسی NGO سے توپسیہ کا سروے کرایا گیا تاکہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت ہائی کورٹ کے ذریعے حکومت بنگال سے منظوری حاصل کی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کرائی نے اپنی رپورٹ میں جہاں چونکا دینے والے حقائق پیش کیے، وہیں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ توپسیہ جیسے علاقے میں اولاد حسین اسلامک اکیڈمی جیسے 10 اسکول قائم کیے جائیں، تبھی جا کر یہاں کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کیا جا سکے گا۔ جاوید احمد مزید کہتے ہیں حکومت بنگال میں وزیر توپسیہ کے ہردل عزیز لیڈر MLA جناب جاوید احمد خان صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ 2011 میں جس برس حکومت تبدیل ہوئی اور محترمہ ممتا بنرجی بنگال کی چیف منسٹر بنی، اسی برس ماہ اگست میں رمضان المبارک کی مناسبت سے افطار پارٹی کا اہتمام اولاد حسین اسکول کیمپس میں کیا گیا، جس میں جناب جاوید احمد خان صاحب نے محترمہ وزیر اعلیٰ کو دعوت افطار پر بلایا، اور یہی وہ موقع تھا جب محترمہ وزیر اعلیٰ نے اسکول کو منظوری دینے کا وعدہ کیا تھا، اور بالآخر 2012 میں 5 سے 8 تک اور 2015 میں 9-10 تک کی منظوری حاصل کی جا سکی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ توپسیہ میں اونچی عمارتیں موجود ہیں، لیکن معاشی اور تعلیمی بدحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی ان عمارتوں کے کوکھ میں بسنے والے سینکڑوں خاندان 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں۔ وہ لوگ جو ٹھیلا رکشہ چلا کر یا روزانہ مزدوری کر کے کچھ کمائی کر لیتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق وہ اپنی کمائی کا بیشتر حصہ شراب اور جوا میں ہار جاتے ہیں۔ ان کے گھروں میں اولاد کی کثرت تو ہوتی ہے، لیکن اس کی ساری ذمہ داری ان مظلوم ماؤں کے سر ہوتی ہے جو محنت مزدوری کر کے جہاں اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، وہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ ان کی داستان نہ صرف رونگٹے کھڑا کرنے والی ہیں بلکہ درد میں ڈبو دینے والی ہیں۔ اسی لیے یہ ادارہ ان غریب و بے سہارا بچوں کی بھی کفالت کرتا ہے جو تعلیم کے ساتھ اعلیٰ تعلیم و تربیت کی بھی خواستگار ہیں۔ جاوید احمد کہتے ہیں فی الحال ہم اپنے ادارے میں اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 11ویں اور 12ویں کی جو منظوری حاصل ہے اس میں کم از کم 6 کلاس روم، 4 لیبارٹری اور کمپیوٹر روم کے ساتھ 12 کمروں کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی طرح تمام کمروں میں دروازہ کی ضرورت ہے، جبکہ موجودہ دور میں CCTV کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ انتہائی کفایت شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں یہاں کے اساتذہ و استانیہ نئی نسل کی آبیاری کر رہی ہیں،
وہیں 14 برس سے پرنسپل کی ذمہ داری ادا کر رہی ڈاکٹر نیلم حنیف کا کہنا ہے، ہم کو یہاں پہ پوری قوت کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا گیا، ہم کو سپورٹ کیا گیا، ہمارے سیکرٹری صاحب نے، ہمارے ٹرسٹیز نے ہم کو فلی سپورٹ کیا۔ بہت سی چیزیں جب ہم کوئی رول بناتے ہیں، اس کو جب ٹیچرس کے پاس جاتا ہے یا مینجمنٹ کے پاس جاتا ہے یا گارڈین کے پاس جاتا ہے تو لوگوں کو آبجیکشن ہوتا ہے، لیکن میرے پیٹھ پہ ہمارے سیکرٹری صاحب، ہمارے ٹرسٹیز، ہماری مینیجنگ کمیٹی اتنا پاورفل سپورٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم ان چیزوں کو لاگو کر لیتے ہیں، نافذ کر لیتے ہیں اور اس پہ ہمارا ورک آؤٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ایک ہم کو سب سے ضروری چیزیں لگتی ہیں کہ آڈیو ویژول روم ہم کو بنانا ہے، تو ٹیکنالوجی کی کمی ہمارے اسکول میں ہے، بہت حد تک ہم لوگوں نے کوپ اپ کیا ہے، کوشش کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی کلاس روم کی سخت ضرورت ہے، ابھی ایچ ایس کی پڑھائی کی وجہ سے ایگزام دلا ہے، لیکن 3 سال ہو گئے، یہ 4تھا سال ہے، ہم کو ایچ ایس کا ریکگنیشن ملا، یعنی پی یو جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا اسکول پری انڈر گریجویٹ اس کو بولا جاتا ہے، پرانے زمانے میں کالج ہی ہوتا تھا آئی۔ تو یہ جب سے ہم کو ریکگنیشن ملا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پہ آ گئی، اس میں دیکھیے آرٹس بھی ہے ہمارے پاس الحمدللہ، سائنس بھی ہے، کامرس بھی ہے۔ اب کچھ بچے ہیں جو کامرس میں اکنامکس لیے ہوئے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ کچھ اور ہے، کچھ بچے سائنس میں ہیں جنہوں نے بایو بھی لے لیا ہے، میتھس بھی لے لیا ہے۔ ہم کو ہر کے لیے الگ کلاس روم پرووائڈ کرنا ہے، کلاس روم کی بہت سخت کمی ہے۔ آخر میں یہ تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں کہ آج 100 برس بعد دوبارہ اولاد حسین کی روح اس خواہش کا اظہار چاہتی ہے کہ لوگ آئیں اور ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں۔ آئیے ہم آپ مل کر اولاد حسین اسلامک اکیڈمی میں ان کاموں میں ہاتھ بٹائیں جو اب بھی ادھورے رہ گئے ہیں۔ یقین جانیں آپ کا ایک صدقہ تا قیامت آپ کی نیکی میں اضافہ کرتا رہے گا۔